شہزاد صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ساتھ بیٹھنے سے پتہ چلے گا کہ حکومت کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے بھی یا نہیں. سوال اس لیے ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ کیا یہ مطالبہ حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے خود عمران خان صاحب بھی دے رہے ہیں، جنوری کے اخیر تک کی ڈیڈ لائن ہے. ابھی جو زیغم صاحب بات کر رہے ہیں 9 مئی مشروط ہے معافی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. عمران خان صاحب نے بار بار ایکسپوز، پیغامات، میڈیا آرٹیکلز ہر جگہ پہ دباؤ ڈالا، لیکن یہ والی فیسلٹی نہیں مل سکی، یعنی یہ دروازہ نہیں کھل سکا ہے. اب حکومت سے وہ توقع کر رہے ہیں، حکومت پر پورا بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ راستہ کھول کے دے سکتی ہے، یا ابھی حکومت کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ونڈو اوپن کر کے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے اندر جو مثبت پہلو ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، اور جو آپٹکس ہیں، جو وائبز ہیں، جو کہ دونوں اطراف سے نظر آتی ہیں، جس قسم کے بیانات ملاقاتوں کے بعد یا جس قسم کی کانفرنسز یا اعلامیہ آتے ہیں، وہ تو بہت پازیٹیو ہے. پازیٹیو اس وجہ سے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا معاملہ اور یہ جو سلسلہ یہ چلتا رہے. اس وجہ سے بہتر سے اور آگے امید بنداتی جا رہی ہے ان کی تمام گفتگو اور تمام اعلامیے. یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے، اس کو قبول کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہاں واقعی جن کی ٹیم کو جا کے ملنا چاہیے. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. یہ صرف وہ باتیں جو کہ ہمیں اعلامیوں میں بتائی جاتی ہیں، اس سے ہٹ کے بھی کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو اعلامیے میں جس کا ذکر نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ صرف اور صرف حکومتی ایک کاوش نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی قسم کا اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ، اپروول یا یہ اس طرح کی بات کہ ٹھیک ہے اس پہ کیا جا سکتا ہے معاملہ، میرے خیال میں وہ بھی شامل ہے. اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر اتنی بڑی ایفرٹ جو کہ ہر طرف سے ہو رہی ہے، اور عمران خان بھی اس کے اوپر ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ جیل میں بیٹھے ہوئے اپنی ٹیم کو بتا رہا ہے یا اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہاں اس پہ ہمیں جانا چاہیے. پھر اس میں 30 جنوری کی کوئی چیز مانے یا نہیں آتی. ایک البتہ بات ہے، 9 مئی کا معاملہ حل کر لینا چاہیے. 9 مئی کا ذکر ہوا کہ 89 لوگوں کو انہوں نے سزا دی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آج ہم نے 9 مئی کے مقدمات مکمل کر دیے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے ملزم تھے ان کے اوپر مقدمات ہم نے کمپلیٹ کر دیے. انہوں نے یہ ضرور کہا، حکومت کو کہا کہ چاہیے کہ ان کے جو فیسیلیٹیٹرز تھے یا جو پلانرز تھے ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے. اگر وہ چاہتے تو لا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو ان 89 کے بعد ان کو بھی لا سکتے تھے، لیکن وہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ حکومت کو دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی عمل ہے، اس سیاسی عمل کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ معاملات طے کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے مذاکرات اپنی جگہ پہ سٹارٹ ہو گئے. تو میرا خیال ہے تو مجھے تو پازیٹیو چیز نظریں آتی ہیں. پھر ایک اور چیز میں کہوں گا، حالانکہ جس پریمائس ہے، جو مقدمہ ہم نے بنایا اپنی اس بحث کے اندر، اس میں کہا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 اور 9 کا کمیشن ہونا چاہیے، 26 نومبر اور 9 مئی کا، اور عمران خان اور اسیران کی رہائی. میرے خیال میں نے جو سنا، میں نے جو پڑھا یا جو میں نے سنا اور رپورٹس دیکھی، اس کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ مقدمات جو ہیں ان کو عدالتوں کے تھرو اب حل کیا جائے یا ان کو مقدمات کے تھرو پروسیس کیا جائے، یعنی جو مقدمے آپ نے قائم کر دیے. یہ بھی کہا گیا کہ اور مقدمے نہ بڑھائے جائیں. 9 مئی اور 26 نومبر کا کمیشن کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کمیشن تو پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے بنتے ہیں. اگر یہ کسی سیگمنٹ کو اپیز کرتی ہے چیز پی ٹی آئی کے اندر، مثال کے طور پہ کہ ٹھیک ہے آپ کیا جائے، تو یہ دونوں طرف کی پوزیشنز ہیں نا. ہم صرف ایک طرف کی پوزیشن کیوں کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور ثابت کریں کہ جی یہ اصل میں یہ کانسپریسی تھی. نہیں، دوسری سائڈ کہتی ہے کوئی کانسپریسی نہیں تھی، یہ تو آپ کے لوگ تھے، آپ نے کسی نے بھڑکایا، کسی کے کہنے پہ آئے، انہوں نے حملہ کیا، اور یہ ساری کی ساری ہمارے پاس فوٹیجز ہیں. کہنے کا مطلب ہے کمیشن کے پاس دیر از اے لاٹ ٹو انویسٹیگیٹ دونوں اطراف سے. اس لیے یہ زیوم کر لینا یا یہ ہمارا ایک نیریٹو بن جانا کہ یہ صرف یہی چاہتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہوں گے لیکن دوسری طرف بھی کچھ چاہتی ہے، اور وہ جو بھی کمیشن بنے گا وہ ان کی مرضی سے نہیں بنے گا، وہ حکومت کی مرضی سے بنے گا. اور یقیناً وہ دونوں طرف. آپ کا سوال، بنیادی سوال یہ تھا کہ حکومت کیا کر سکتی ہے ان کے لیے. میرا میں بہت کچھ کر سکتی ہے. کمیشن بنائے جا سکتے ہیں، دیر لگے گی، بننے دیں. بہت سارے کمیشن بنے، کرتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں، ایویڈنس دیتے رہیں، اور پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. سہولتیں دی جا سکتی ہیں جیل کے اندر، رہائی نہیں، سہولتیں جیل کے اندر دی جا سکتی ہیں. کچھ کا ذکر آپ نے کیا، کچھ وہ ایکسیپٹ کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. اسیروں کی رہائی ہو سکتی ہے، کچھ کی تو شروع میں ہی ہو سکتی ہے، کچھ کی آہستہ آہستہ عدالتوں کے تھرو ہو سکتی ہے. مستقبل کا سیاسی نقشہ، حکومت نے کہا ہم اور بھی معاملات لے کے آئیں گے اپنے بحث کے اندر، ملکی معاملات. مستقبل کا سیاسی نقشہ پیش کیا جا سکتا ہے، مستقبل کا معاشی نقشہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر اس کو حصے دار بنایا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا کو اور پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو. صوبہ خیبر پختونخوا کو وسائل
بہتر دیے جا سکتے ہیں حکومت کی طرف سے. یعنی 100 چیزیں جو کی جا سکتی ہیں ایک پازیٹیوٹی کو کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, اور ایک ایسی طرف چلنے کے لیے جس سے کہ پاکستان کا فائدہ ہو, پورے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. ہم نے کوئی سرحدیں باندھ کے مورچے تو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مورچوں میں بیٹھ کے حملے نہیں کرنے ایک دوسرے کے اوپر, اور نہ حملوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم تو یہ کوشش اور کاوش اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستانی یکجا ہو جائیں اور جو ان کے چیلنجز ہیں ان کو مل کے ان کو فیس کریں. میرا خیال ہے بہت گنجائش اویلیبل ہے, بہت اچھی پازیٹیو بات ہے کہ مذاکرات کے اندر یہ ساری اس وقت آپشنز اور یہ اسکوپ اور کیپیسٹی اویلیبل ہے, موجود ہے, اس کو بہتر طور پہ آگے لے جایا جائے. گفتگو یہاں تک پہنچی کہ حکومت کے پاس پورا اختیار ہے, ایگزیکٹو ہے, اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اور بہت طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. حماد صاحب, عمران خان صاحب کا جو اپنا دور تھا 1 پیج اور ہائبرڈ نظام کی کلاسیکل مثال تھا. خواہشات پر گرفتاریاں کی جاتی تھی مگر کوئی رہائی اس طرح خواہشات یا ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہوتی, عدالتی فیصلوں سے ہی ممکن ہوئی. عمران خان اب اپنی رہائی کے لیے یا ان مطالبات کے منوانے اور تسلیم کیے جانے کے لیے کون سا ماڈل اپنانے کا مطالبہ کریں گے؟ جس طریقے سے وہ چلاتے رہے, ابھی جو خواہش رکھتے ہیں وہاں طریقہ کار کیا ہوگا؟ جس طرح کا اس وقت ہائبرڈ سسٹم ہے, 9 مئی کو کس طرح کتنی دور تک رکھا جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے سب سے پہلے یہ جو خوشنما منظر ہم دیکھ رہے ہیں ذرا اس کی مدح کر لی جائے. منظر کیا ہے کہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں, آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اور گفت و شنید کے سلسلے جاری ہیں, راؤنڈز ہو رہے ہیں. ہم مسلسل یہ بات کرتے رہے ہیں کہ بدترین دشمن بھی, یعنی آپ جغرافیہ دیکھ لیں, یعنی بہت سے ممالک کی مثال لے لیجئے یا آپ تاریخ پہ نظر ڈال لیجئے, آپ کو نظر آئے گا کہ بدترین دشمن آپس میں بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ کالونیز جو تھیں آقا غلام بات کرتے تھے, یعنی انورٹڈ کاماز میں آقا اور غلام بات کیا کرتے تھے. میں نے آج مثال بھی کہیں دی کہ ANC اپارتھائڈ والوں سے بات کرتی تھی. بدترین مثالیں. اچھا, ہمارے ملک میں ایوب ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی COD بات کرتی تھی, ہمارے بھٹو صاحب کے ساتھ PNA بات کرتی تھی, حالانکہ بڑا تلخ بازی تھا, حکومتیں ختم ہوئی ہوئی تھیں بلوچستان کی, سرحد کی, اور بمباریاں ہوئی ہوئی تھیں ملک میں, کئی سیاسی قتل بھی تھے, اور پھر بھی لوگ بات کرتے تھے. ہمارے یہاں بات چیت کرنے میں بہت دیر لگائی گئی ہے اس دفعہ. بہرحال ہم تو اسی بات پر بہت مسرور ہیں کہ بات چیت آغاز ہو گئی ہے اور کچھ لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. یہ ساری باتیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں. اچھا جی, اب آ جائیے ریلم آف ریشنیلٹی, یعنی منطقہ معقولیت میں مجھے لگتا ہے داخل ہو گئی یہ بات. جو دو ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ڈراپ کر دی انہوں نے اپنی ڈیمانڈ, جو لگ رہی تھی کہ یار یہ انہوں نے کیا کہہ دیا, گفتگو کیسے ہوگی اگر آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیا جائے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں حکومت گھر چلی ہے تو آپ سے کون مذاکرات کرے گا, آپ کہہ رہے ہیں بھی یہ 26ویں ترمیم ختم کر دیں, کیسے رول. تو یہ لگتا تھا جیسے یہ خلاف عقل گفتگو ہو رہی ہے. اب انہوں نے جب بات چیت شروع ہوئی تو انتہائی سنجیدگی سے انہوں نے 2 باتیں کی جو بہت سیدھی باتیں ہیں. یہ درست ہے کہ اس میں بھی بہت پیچاک ہیں, بڑے بل ہیں اور آسان چیزیں نہیں ہیں وہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ممکن چیزیں ہیں, یہ ہو سکتی ہیں, ان کے درمیان کہیں کوئی رستہ نکالا جا سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا جی آپ کیا چیز مانے ہیں, آپ بنا سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن, آئین کے تحت بنا سکتے ہیں, قانون کے تحت بنا سکتے ہیں, اور اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں, لگ بھگ اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ 9 مئی اور 26 نومبر یہ ساری باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی. آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ ہر طرف سے اشارے آ رہے ہیں, دوست اشارہ بھی کر رہے ہیں اس طرف کہ ایک رعایت دینے کی فضا بن رہی ہے کہ لوگوں کی دلچسپی پیدا ہو ان مذاکرات کے اندر, اور یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں اس کے, یعنی فریقین جو ہیں, انہیں بھی لگے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھ کے کسی نے کہہ دینا کہ بند کر رہے ہیں مذاکرات, آپ کیا کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سارے ملک کی, نہیں, مگر پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب نے کہا ہے مذاکرات شروع کریں, لیکن فیصلہ الٹیمیٹ وہی کریں گے. جی آبویسلی وہی کریں گے, اپنی پارٹی کا کسی ان کو لگا کہ مطالبات نہیں سنے جا رہے تو کوئی بھی ان کا نقطہ نظر آ سکتا ہے پھر سامنے. دیکھتے ہیں, ہمیں تو فی الحال یہ پتا ہے کہ مذاکرات ان کی رضا سے ہو رہے ہیں. بالکل, یہ تو وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں آ کر, بات چیت کے راؤنڈز ہو رہے ہیں, اگلا راؤنڈ طے ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ہم دوبارہ ملنا چاہتے ہیں, بانی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا گیا کہ آپ جائیے مشورہ کیجیے ان سے. تو یعنی آپ مسلسل فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے, چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. جیسے دوست کہہ رہے ہیں کہ یا پتہ نہیں اس کا انجام تو ابھی فی الحال ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اتنا روشن اور مثبت نہ ہو سکے.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوست اس پر بھی متفق ہیں اور میں بھی ان سے متفق ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا پروسیس ہے جو آغاز ہو گیا ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے. اب حکومت کہہ رہی ہے نا کہ آپ یہ رہائیاں کیا مانگ رہے ہیں, آپ تو یہ کس قانون کے تحت آپ مانگ رہے ہیں, کس آئین کے تحت. آپ نے بھی اپنے سوال میں کہا کہ بھی ایگزیکٹو آرڈر سے تو رہائی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. یہ نون لیگ کے اندر سے مختلف دو آراء سامنے آ رہی ہیں. جی لیکن یہ آئین کے اندر بھی اس کے رستے موجود ہیں, قانون کے اندر بھی اس کے رستے موجود, یعنی آپ کو NRO تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر ہی رستے موجود ہیں. صرف اس کی ایک شرط ہے اور وہ بنیادی شرط ہے اور سب سے اہم شرط ہے, وہ خوش نیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں ایڈوانٹیج ملے گا. یعنی دونوں کو یہ توقع ہے کہ اگر ملک جو ہے وہ پرامن طور پر بہنا شروع ہو جائے اور زندگی جو ہے اس میں وہ رکاوٹ جو بار بار ڈلتی ہے اور دھرنے اور ہنگامے اور شور و شغب یہ نہ ہو تو حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا. دوسری طرف اگر کوئی رعایتیں ملنا شروع ہو جائیں تو اس میں کیا برائی ہے. سیاسی قیدی یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہم ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں, جو بیچارے دھر لیے گئے اس روا روی میں جو ہو رہا ہے ملک میں, تصادم جو ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ایک رستہ بن رہا ہے. مذاکرات کا اختیار کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے یہ تو ہم باتیں کرتے رہیں گے, لیکن ان لوگوں کا یہاں اکٹھا ہو جانا ہر طرف سے اشارہ آ رہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے. درست ہو گیا جی. کنکلوڈ کریں گے کہ خوشائن آغاز حکومت کے کوٹ میں, اور حکومت ایگزیکٹو ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے. دیکھنا یہ کہ حکومت کون سا راستہ اور کس طرح سے راستہ کھولتی ہے.